اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درصدق ناول۔ مارکیٹ سے گھر آ کر وہ ساری دنیا پہ لعنت بھیج کر کمرے میں منہ لپیٹے پڑی رہی۔ اماں کے بلانے پر بھی باہر نہ گئی۔ دوپہر گزری، سہ پہر گزری، مگر وہ کمرے سے نہ نکلی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑا جا رہا تھا۔ اس کی تو نیت غلط نہیں تھی، پھر وہ کیوں رسوا ہوئی؟ کس نے حق دیا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے کسی کے بارے میں تبصرے کرتے پھریں؟ یہ سکھاتا ہے ان کا دین۔ ایک اس کی اپنی انا ہی تو تھی جو اسے سب سے پیاری تھی۔ اس پر وہ ذرا سی آنچ نہ آنے دے سکتی تھی۔ اس پر افتاد کے بازار میں اتنا تماشا۔ وہ تکیے میں منہ دیے روئے گئی۔ اگر آنسو بیچے جا سکتے تو شاید تکیے اس دنیا کی مہنگے ترین متاع ہوتے۔ رات کو اس کی کزن کی منگنی تھی۔ اس مناسبت سے اس نے اور دوسری کزنز نے ساڑیاں بنوائی تھیں۔ گھر میں ہلچل شروع ہوئی تو وہ مارے باندھے اٹھی اور منہ دھو کر باہر آئی۔ آنکھیں ہنوز سرخ پڑ رہی تھیں۔ چونکہ گھر کی لڑکیوں کو بغیر وجہ کے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، سو بیوٹیشن کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا۔ ساری کزنز ایک ہی کمرے میں تیار ہو رہی تھیں جہاں لڑکوں کا آنا منع تھا۔ کسی نے صرف ساڑی کا بلاؤز پہنا تھا اور کوئی بغیر دوپٹے کے کھڑی کپڑے استری کر رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو کوئی ہلا تک نہیں۔ دروازہ چونکہ آدھا ویسے ہی کھلا ہوا تھا، سو نوارد سکون سے اندر داخل ہوا۔ وہ 16-17 برس کا بچہ تھا جو شاید اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیاں اسی حالت میں بال بکھیرے کپڑے سیٹ کرتی اپنے کاموں میں لگی تھیں۔ لڑکے نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، ماں نظر نہیں آئی تو وہ تسلی سے ایک سوئچ بورڈ کے ساتھ چارجر لگانے لگا۔ دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے اور لڑکیاں اپنی ڈریسنگ میں مصروف تھیں۔ یہ کیا نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے تم نے حسیبہ؟ ساتھ والے کمرے میں جہاں دلہن تیار ہو رہی تھی وہاں سے اماں کے اکتا کر بولنے کی آواز آئی۔ زخرف دھیرے سے اٹھی اور وہاں چلی گئی۔ حسیبہ باجی نے ہلکا گلابی لہنگا پہن رکھا تھا، میک اپ مکمل تھا اور اب بال باندھنے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اسے حجاب پہننا ہے، اور امی اور تائی اس کی مخالفت میں کھڑی ہو گئیں۔ کم آن حسیبہ باجی، کتنی بری لگیں گی آپ حجاب میں، زخرف نے اکتا کر کہا۔ تو حسیبہ چپ ہوئی۔ 25,000 کی میک اپ آرٹسٹ بلائی ہے میں نے تمہارے ہیئر اسٹائل کے لیے، حجاب کر لیا تو وہ کون بنائے گا؟ دین تو پیسے ضائع کرنے کو ہی منع کرتا ہے نا۔ تائی تن فن کرتی اپنی بیٹی کو ڈانٹ پلا رہی تھی۔ یہاں ہر ایک کا اپنا دین تھا۔ اور حسیبہ بیٹے، باہر کون سا کوئی بہت بڑا فنکشن ہے؟ اپنے لوگ ہی ہیں نا سارے، کون سا باہر سے کسی نے آنا ہے؟ حسیبہ نے سر جھکا دیا۔ کچھ لوگ اپنے اللہ کے لیے لڑ نہیں سکتے، سر جھکا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حسیبہ بھی انہی میں سے تھی، برائی کو دل میں برا جان لینے پر اکتفا کر لینے والی۔ اور برائی کو محض دل میں برا جان لینا ایمان کا درجہ تو ہے، مگر کمزور ترین ایمان کا درجہ۔ اور کمزور ترین ایمان کس کا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ آنٹی میں نے جوائنٹ فنکشن سے بھی منع کیا تھا، حسیبہ دھیرے سے بولی۔ تو اماں نے پیار سے کہا، بیٹا اسی بندے کے ساتھ تو زندگی گزارنی ہے، اب اس سے کیا پردہ کر کے کیا فائدہ؟ اور حسیبہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس بات مان لینے کو بہت سی تعویلیں تھیں، مگر حوصلہ دکھانا مشکل کام تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہمت دکھانا تو بڑے جگر کا کام ہوتا ہے۔ منگنی کا فنکشن جاری و ساری تھا۔ زخرف اپنی سب ساڑی سنبھالتی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ بازار والا واقعہ ہنوز سر پر سوار تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یقیناً کسی نہ کسی کی نظر تو پڑی ہی ہوگی اس پہ۔ وہ آگے چلی تو اسے دوبارہ احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھا تو دور اسے ایک ویٹر نظر آیا جو کیمرے کا فوکس اس کی طرف کیے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے وہاں تک گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میری تصویریں کیوں بنا رہے ہو؟ مم میں نے تو نہیں بنائی، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اچھا میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے تمہیں، وہ چلائی۔ زیادہ اونچا نہیں بول سکتی تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، سو وہ دبا دبا اسے گھرک رہی تھی۔ باجی قسم لے لیں میں سیلفی لے رہا تھا۔ وہ اپنی بات پہ مصر تھا، ساتھ میں ٹیڑھی نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سیلفی میں
بیک کیمرہ استعمال ہوتا ہے کیا؟ ہاں، وہ چلائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ پاس سے گزرتے ایک نوجوان نے رک کر مروتاً پوچھا۔ زخرف نے اسے دیکھ کر نخوت سے رخ پھیر لیا۔ ویٹر نے جلدی جلدی سارا معاملہ بتایا۔ موبائل دو اپنا۔ اس نوجوان نے ویٹر سے موبائل چھینا اور گیلری کھولی۔ زخرف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہاں واقعی اس کی کچھ کلوز شاٹس کی پکس تھیں۔ اس نوجوان نے ویٹر کو گھورتے ہوئے تصویریں ڈیلیٹ کیں اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے مارا۔ خیال رکھیے گا آپ۔ وہ سادگی سے اسے نصیحت کر کے واپس مڑ گیا۔ زخرف دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتی اندر گئی اور کزن کو مجھے نیند آ رہی ہے کا کہہ کر کمرے میں بند کر کے پڑی رہی۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ دوسری طرف ویٹر نے موبائل سے اسنیپ چیٹ کھولا۔ وہاں اس کی درجنوں تصویریں بنی پڑی تھیں۔ باس، آپ کی لڑکی کی تصویریں بنا لی ہیں؟ جی، ہر اینگل سے۔ آپ بتائیں تو میں بھیجوں آپ کو؟ وہ موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ جب ہم ایک بار اپنی نمائش کر دیں تو پھر دوسروں کو خود کو نمائش میں لگانے سے نہیں روک سکتے۔